اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت 131 پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ تو یہاں پر بہت ہی زبردست آیت ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ وَلِلَّهِ، و اور للہ، للہ کتنے الفاظ ہیں؟ للہ، سب کے لیے آواز صحیح ہے نا؟ للہ، لی لام زیر لی، لیے، اور اللہ، اللہ کے لیے۔ لفظ جلالہ ہا کے نیچے کسرہ کس لیے آئی ہے؟ کہ لام جر موجود ہے۔ یہ لام جو ہے لی، وہ ان حروف میں سے جو کہ کسی لفظ کے آخر میں کسرہ دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہے، ما جو، فی السماوات، فی میں، السماوات، السماوات جمع ہے، آسمانوں میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما اور جو، فی الارض جو زمین میں ہے، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ، و اور لقد، وَلَقَدْ کتنے الفاظ ہیں؟ وَلَقَدْ، یہ وَلَقَدْ کتنے الفاظ ہیں؟ تین، ماشاءاللہ تین ہے۔ و اور لا البتہ، قد تحقیق، اور وَلَقَدْ، لقد کیوں آتا ہے؟ زور دینے کے لیے، بات کو پکا کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات کو پکا کر کے فرما رہے ہیں کہ تحقیق، انڈیڈ، ہم نے، وصینا، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، وصینا، وصیت انسان کب کرتا ہے اپنی اولاد کو؟ جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وصیت ایک بہت ہی اہم حکم ہوتا ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات جو ہوتے ہیں وہ اہم ہوتے ہیں، اور اس انسان ایک اخلاص کے ساتھ وصیت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وصیت کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندوں کو وصیت کرتے ہیں تو ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی ہمیں بات کرنے کو کہتے ہیں تو یہ چاہے پیار کے انداز میں دے، چاہے غصے کے انداز میں دے، مگر وہ ایک حکم ہوتا ہے، ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حکم دیا، ہم نے وصیت کی، یعنی بڑی خیر خواہی والی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھلے ہی کے لیے یہ بات کہی۔ الذین، ان لوگوں کو، اوتو عطا سے ہے یہ، مگر اوتو جو ہے وہ مجہول ہے، یعنی کہ پیسیو ہے، دیے گئے، الکتاب جو کتاب دیے گئے۔ اور کون لوگ تھے جو ہم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں قرآن میں؟ جو بنی اسرائیل تھے، جو ہم سے پہلے یہود و نصارہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی، من قبلکم، من سے، قبل پہلے، تم سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی، یعنی کہ تورات اور انجیل جن کو دی گئی، تو اور ویسے بھی تمام قوموں کو انبیاء نے آ کر احکامات دیے تھے اللہ کے،
مگر چونکہ عام طور پر حوالہ تورات کا ہی تورات اور انجیل کا اس لیے ہوتا ہے کہ اصل میں تورات جو تھی وہ مکمل احکامات تھے، کمپلیٹ شریعت دی گئی تھی. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شریعت دی گئی، اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مکمل شریعت دی گئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت نہیں لائے تھے. انجیل میں صرف وہی احکامات کی تجدید کی گئی تھی جو کہ تورات میں بگاڑ دیے گئے تھے اور ان کو صحیح کیا گیا تھا، یا ان میں سے کچھ کو بدلا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وصیت کی تھی تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، ان کو بھی وصیت کی تھی. وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وصیت فرما رہے ہیں، ہم کو بھی حکم دے رہے ہیں. کیا حکم کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے، ان یہ کہ اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی کرو، اللہ سے ڈرو. تو اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کا تقوی کرو. یہ حکم، یہ وصیت اللہ نے پہلے لوگوں کو بھی دی اور ہم کو بھی دی جا رہی ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، فَإِنَّ تو بے شک، لِلَّهِ. ہاں وعلیکم السلام. نہیں کلاس آن ہے، آواز نہیں آ رہی؟ زبیدہ کلاس آن ہے. اوکے اوکے. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے. اور یہاں کفر جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانو گے. اگر تم انکار کرو گے، اب مکمل انکار ہے چاہے یا پارشل انکار ہے، اگر تم اللہ کے احکامات کو نہیں مانو گے، فَإِنَّا تو بے شک، لِلَّهِ اللہ کے لیے ہے، ما جو فی میں، السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض اور جو زمین میں ہے. وَكَانَ اور ہے، اللہ غنیًّا بے نیاز. غنی وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود کفیل ہوتا ہے. اللہ بے نیاز ہے. بندے اس کی بات مانے نہ مانے، بندے عبادت کرے نہ کرے، اللہ کے احکامات کو کوئی مانے نہ مانے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بندوں کی فرما برداری سے بھی اور بندوں کی نافرمانی سے بھی. تو اللہ غنی ہے، حمیدن تعریف والا ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ اپنی ذات میں ہی تعریف والا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں تعریف والا ہے. تو اب اس آیت کا ترجمہ ہم دوبارہ دیکھتے ہیں. ایک سیکنڈ نا زبیدہ، آواز نہیں آ رہی ہے تم کو؟ ذرا سا ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. اوکے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اللہ کے لیے ہے. وائس لو ہے میری؟ ذرا سا بتا دیں، وائس صحیح نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. پہلے تو اللہ کی قدرت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات بتائی کہ یہ جو احکامات ہیں جو قرآن میں آپ کو دیے جا رہے ہیں، جو مسلمانوں کو ابھی دیے جا رہے ہیں،
ویسے احکامات بنی اسرائیل کو بھی دیے گئے تھے، پچھلے لوگوں کو بھی دیے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اگر تم کو احکامات دے دیے گئے، اب تم مانو نہ مانو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ان احکامات تقویٰ، یہاں پر تقویٰ کا کہا گیا کہ تم ڈرو اللہ سے. تو ڈرو سے مطلب یہ ہے کہ دیکھیں پیچھے سے اگر ہم دیکھیں سورہ نساء کو، تو سورہ نساء میں شروع سے احکامات آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھریلو زندگی کے احکامات دیے، شوہر اور بیوی کے احکامات دیے، خاندانی زندگی کے دیے، معاشرتی زندگی کے، ملکی سطح پر دیے، پھر عدل و انصاف کیسے قائم ہو، جرائم کو کیسے کنٹرول کرو، پھر تمام قسم کے حقوق کے تحفظ کے احکامات دیے اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب احکامات دیے تو اس کے بعد ہمیں پہلے ہی کی پیچھے ہی کی بات کر رہی ہوں ابھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تمہارا ایک دشمن ہے، وہ جو ازلی دشمن ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے تمہارا دشمن ہے، وہ شیطان ہے. اور اس نے قسم کھائی ہے، یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ تم کو بہکائے گا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے روکے گا اور وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا. تو تم اس سے خبردار رہو، کیونکہ اگر تم نے شیطان کی بات مانی تو گویا تم نے اس کی عبادت کی ہے اور تم شرک کرنے والے ہو، اور شیطان تمہیں نہیں چھوڑے گا جب تک وہ تمہیں جہنم میں نہ لے جائے. ہمیں یہ بتا دیا گیا احکامات بتانے کے ساتھ ساتھ. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا، چونکہ دیکھیں بنی اسماعیل یعنی کہ قریش جو تھے وہ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور ہم تو کعبہ کے متولی ہیں، ہم تو وہ سپیریئر ہیں، ہمارے لیے تو دنیا اور آخرت سب اچھی ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں پتہ چلا، یہود اور نصارہ کے جو جھوٹی تمنائیں تھی کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم کو تو جنت ملنی ہی ملنی ہے. اب مسلمانوں میں بھی یہ چیز ہے کہ ہم تو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو ہمیں تو جنت ملنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ہی ہمیں بتا دیا کہ یہ جھوٹی تمناؤں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اگر تم کو دین میں صحیح طرح سے تم عمل کرو گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، تم اس کو فالو کرو. وہ یکسو تھے، وہ اللہ کی فرما برداری میں ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، بالکل یکسو ہو کے وہ اللہ کی فرما برداری کرتے تھے. تو تم اگر حضرت ابراہیم سے اپنی نسبت جوڑتے ہو تو پھر تم اس کی طرح بن کے اس کے طریقے پر چلو تو تمہارے لیے کامیابی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو کوئی شیطان کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرے گا وہ جنت میں جائے گا. کسی کی نسل یا کسی کی جھوٹی تمنائیں کسی کے کام نہیں آئے گی. تو یہ ساری باتیں پیچھے سے سلسلہ چل رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت 125 میں ہمیں بتایا کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ. جس نے کامیابی کس کو ملنی ہے؟ جو اللہ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دے، اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دے اور محسن ہو کے تمام کاموں پر عمل کرے. اور محسن وہ ہوتا ہے جو کہ حق سے زیادہ دینے والا ہوتا ہے. تو یعنی کہ اپنی بہترین استطاعت کے تحت تم اللہ کی فرما برداری کرو، اور ملت تمہارے لیے نمونہ بتا دیا حضرت ابراہیم کا، اس کی پیروی کرو تو پھر تم جنت میں جاؤ گے. یہ نہیں ہے کہ تم اپنی جھوٹی تمناؤں کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب بتانے کے بعد 126 میں سیم جملہ لکھا تھا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اللہ تو اتنی قدرت ہے اللہ کی، اللہ کے لیے ہر چیز ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ تم جو ہے تم کو یہ جو سارے احکامات دیے جا رہے ہیں یہ مت سمجھو کہ تم اللہ پر کوئی احسان کرو گے ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے. یہ جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے یہ صرف تمہارے فائدے کے لیے دیا جا رہا ہے، اور تم اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ محیط ہے ہر چیز پر.
تم اللہ سے چھپ کر نہیں کچھ کر سکتے ہو، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتائی۔ اس کے بعد پھر ایک بار پھر چونکہ جو اہم ترین معاملہ تھا حقوق میں، جس میں سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ انسان جس میں لاپرواہی کر سکتا ہے، وہ ہوتا ہے انسان یتیم بچوں کے ساتھ، اپنے گھر میں عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کمزور ترین طبقہ ہے۔ تو اس کو دوبارہ سے دہرایا، ان احکامات کو، یتیم بچوں کے حقوق کو، عورتوں کے حقوق کو دوبارہ سے دہرایا۔ اور ان سب باتوں کے بعد اب ہم 131 آیت پر پہنچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے یہ سیم جملہ دہرایا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا پھر سے ہمیں احساس دلایا گیا کہ تم، یہ ایک تنبیہ آ گئی۔ دیکھیں انسان یہ سمجھنے لگتا ہے دنیا میں، ہم نے چند تھوڑے سے نیک کام کیے تو ہم اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو اب ہر چیز ہمیں اچھی ملنی چاہیے، ہمارے نزدیک کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے، ہم تو اچھے لوگ ہیں۔ یا ہم کو اللہ نے کچھ دنیا کی نعمتیں دی ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم کامیاب انسان ہیں، کیونکہ ہمارے اندر اتنا عقل اور شعور ہے، ہم اس طرح سے معاملات کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہیں۔ تو یہ ساری جو سوچیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے یہ کتاب آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تمام تمہاری جتنی اللہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہاری رہنمائی کے لیے یہ جو کتاب بھیج دی، رسول بھیج دیا، اب سارے دلائل تمہارے پاس موجود ہیں، ہر چیز واضح ہے۔ اب تم اگر ماننا چاہتے ہو تو مانو، نہیں ماننا چاہتے ہو تو تمہارا نقصان ہے، اگر تم مانو گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ کا تم کچھ نہیں بگاڑو گے، کیونکہ اللہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے، اسی کی حکومت ہے، اور ہر چیز، ہر کوئی، ہر کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ اور تمہیں، چونکہ وہی اللہ تمہارا خالق ہے، تو اس نے تم کو بھی احکامات دیے ہیں تمہاری بہتری کے لیے، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی ان کی بہتری کے لیے احکامات دیے تھے، اہل کتاب کو بھی دیے تھے۔ تو اب تم کو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ جب تک انسان ڈرے گا نہیں اللہ سے، ایک تو ہوتی ہے انسان دو وجوہات کی بنا پر اپنے نفس کے خلاف جاتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے۔ ایک تو اس کو محبت اتنی ہوتی ہے کسی ذات سے کہ وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، جو اس کا محبوب چاہے وہ اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اگر اللہ سے اتنی محبت ہے تو بندہ کرتا ہے کہ میری کوئی مرضی نہیں، میرے اللہ کی ساری مرضی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے انسان کو اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف۔ تو چونکہ محبت اور خوف دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، ان دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ مشکل احکامات پر بھی عمل کرے، آسان پر بھی کرے۔ کبھی ہمارے نفس کے خلاف بھی معاملہ جا رہا ہے، لیکن اس وقت کیا کرے گا انسان، کیونکہ انسان کے اندر خود غرضی رکھی گئی ہے، تو جب انسان کے اندر مشکل احکامات ہے، اس کے نفس کے خلاف لگ رہا ہے، تو وہ اللہ کے خوف سے کرے گا۔ اور جہاں حقوق کی ادائیگی دینی ہے دوسروں کے معاملات میں، تو وہاں بھی انسان اللہ کے خوف سے انصاف کرے گا۔ اس لیے تقوی جو ہے وہ مین چیز ہے، اور تقوی کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تقوی ہی اصل میں تقوی والوں کو ہی ہدایت ملتی ہے۔ ہمیں شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا سورہ بقرہ میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اس کتاب کی، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں اللہ نے سارے احکامات بتائے، لیکن اس سے کون زیادہ فائدہ اٹھائے گا، کون اس سے ہدایت پائے گا اور کامیاب ہوگا، وہ جس کے دل میں تقوی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتا دیا کہ تقوی جو ہے، اگر جب تک تمہارے اندر تقوی نہیں ہوگا تو تم اللہ کے احکامات کو پر عمل نہیں کرو گے، اور تم اس خیال میں نہ رہنا کہ یہ احکامات سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے،
اگر تم نہیں مانو گے تو تم جس طرح بنی اہل کتاب نے اپنا نقصان کیا اور اللہ کے غضب کا نشانہ ہوئے، تو اسی طرح تم بھی نہیں مانو گے تو تم بھی تکلیف اٹھاؤ گے۔ تو یہ اس آیت میں مین مقصد کیا ہے کہ جو سارے کچھ احکامات پیچھے آئے ہیں ان کو پکڑ کے رکھو اور ان پر عمل کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تمام معاملات میں۔ تو پھر اب اگلی آیت جو ہے اس میں دوبارہ یہی جملہ دہرایا گیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ تو پھر کہہ دیا گیا کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں زمین میں۔ تاکید آ گئی دوبارہ سے، دیکھیں یہ جملہ 3 بار تمام احکامات کے ساتھ سورہ نساء میں 3 بار اس آیت کو دہرایا گیا، سورہ آیت 126 میں اور پھر 131 میں اور پھر 132 میں۔ گویا بار بار سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، تم ان احکامات کو بوجھ سمجھ کے اور ٹال مٹول کر کے اور کسی طرح بہانے سے کچھ اور کر کے مت رہو، کیونکہ یہ تمہاری بھلائی کے لیے دیے گئے ہیں اور اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تم مانو گے یا نہیں مانو گے۔ کفا باللہ وکیلا، اللہ انف ہے، کارساز ہے، تو جو چاہے گا عمل کرنا تو اللہ اس کا وکیل ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے گا اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو اگر ہم کہیں احکامات ہمارے لیے مشکل ہو رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ ہمارا ساتھی ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے اور اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو یہ 2 آیات میں ہمیں ایک طرح سے سمجھایا گیا کہ انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ کی بات کو مانے، اور انسان اللہ سے ہٹ کر، اللہ سے بچ کر کہیں جانے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اب آیت نمبر 134، ان یشاء، اب اللہ تعالیٰ ایک اور طریقے سے ہمیں انسانوں کو تنبیہ دے رہے ہیں کہ اگر تم پھر بھی نہیں ماننا چاہ رہے ہو، جب اس موقع تک بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوئے، تو سمجھ لو اگر وہ چاہے، یعنی اگر اللہ چاہے، یذہبکم، ذہبہ سے ہے یذہب، لے جائے، کم تم کو، ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے مخاطب ہے یہاں، چاہے کوئی اہل کتاب کا بندہ تھا یا چاہے کوئی امت مسلمہ کا ہے، اب جتنے بھی لوگ ہیں انسان دنیا میں ہیں اور جتنے آئیں گے وہ سب سن لیں کہ اگر اللہ چاہے تمہیں نہیں ماننا، اللہ کے احکامات کے طریقے سے زندگی نہیں گزارنی، اور تم سمجھتے ہو تم بے نیاز ہو، تم اس زمین پر آزاد ہو، تو سن لو اگر اللہ چاہے تو تم کو وہ لے جائے، تم کو نست و نابود کر دے، تمہیں اس دنیا سے تمہاری زندگی کو ختم کر دے، وَيَأْتِي، اور لے آئے، بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ تو اب مخلوق اللہ کی بے شمار ہے اور اللہ جتنی مخلوق اور چاہے بنا سکتا ہے، تو اللہ کسی کا محتاج نہیں کہ میرے یہ فرما بردار بندے نہیں ہیں تو اب میں کیا کروں۔ تو اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہونا، اللہ اگر بے نیاز ہے، اگر تم نہیں ماننا چاہتے ہو تو اگر اللہ چاہے گا تو اللہ تمہاری زندگی کو یہیں ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ اور اچھے لوگوں کو لے آئے گا۔ وَكَانَ، اور ہے اللہ علی اوپر، ذَلِكَ، اس بات پر، یعنی کہ تم کو لے جائے، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے، قدیرہ، قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ محمد آیت 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم پھرو گے تو وہ تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، یعنی اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اگر تم نافرمان بننا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے گا، اللہ تمہاری زندگی ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ اور فرما بردار بندوں کو لے آئے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو گویا کہ ایک اور تنبیہ ہے، ایک اور طریقے سے انسانوں کو ابھارا گیا ہے کہ تمہاری بہتری اور بھلائی کس بات میں ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کے بندے بن کے رہو، اور بندہ وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی مرضی نہیں چلاتا بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور جتنے بھی احکامات اللہ نے دیے ہیں
اس میں پک اور چوز نہیں کرتا کہ مجھے یہ پسند ہے تو میں یہ کروں، یہ ناپسند ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں. نہیں، اللہ کا حکم ہے آ گیا، اب اس پر تمہیں عمل کرنا ہے. اور ہر حکم میں اللہ نے تمہارے لیے ہی بھلائی رکھی ہے. اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ اس لیے پسند کیا ہے کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے. پھر آگے ہے من کانا، جو ہے، یریدو. اب انسان کیوں اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا؟ سب کچھ جانتے ہوئے کیوں انسان احکامات سے ہٹتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی محبت اسے نہیں چھوڑتی. ٹھیک ہے، دنیا اسے اتنا کھینچتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس میں پڑ جاتا ہے، دنیا میں پڑ جاتا ہے، دنیا اسے مصروف کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اب اس کو مخاطب کر رہے ہیں جو کہ دنیا کی محبت اسے نہیں چھوڑ رہی اور دنیا ہی کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جو چاہتا ہے، ومن کانا یریدو، چاہتا ہے ثوابت دنیا، دنیا کا فائدہ، دنیا کا ثواب، دنیا میں اچھی نعمتیں چاہتا ہے، دنیا کی اچھی زندگی چاہتا ہے، فعند، تو بے شک اللہ کے پاس ہے، پاس اللہ کے پاس ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا فائدہ، والآخرہ، اور آخرت کا فائدہ بھی. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دونوں چیزیں ہیں. تم اگر انسان کی زندگی تو دیکھیں، ہم اتنا مشغول رہتے ہیں زندگی میں کہ ہمارے صبح شام کہاں چلی جاتی ہے دنیا کے جھمیلوں میں کہ بس دنیا ہی ہمیں مصروف کرتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں خواہش صرف دنیا ہی کی ہے تو اس کو دنیا مل جائے گی. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران 145-148 میں، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کے فائدے چاہتا ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں اس میں سے، اور جو آخرت کے چاہتا ہے ہم اس کو اس کا فائدہ بھی دیتے ہیں، اور شاکرین، شکر گزاروں کو اور زیادہ بھی دیتے ہیں اللہ اپنی طرف سے. کیونکہ اللہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی کو دے دیا تو اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. تو مگر جس کا ارادہ دنیا پر ہی ہوگا تو پھر اس کو صرف دنیا ملے گی، جس کا ارادے میں آخرت ہوگی تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ دونوں دے گا. سورہ آل عمران 148 میں ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے، جو اللہ کے نیک بندے تھے، جنہوں نے آخرت کے فائدے کو نظر میں رکھا، تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی اچھا دیا، اور آخرت کا تو کیا معاملہ ہے، آخرت کا جو فائدہ ہے وہ تو اس کی تو کیا کہنے، وہ تو بہترین فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کا اس سے بڑھ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے محسنین، حسن کے ساتھ دین پر فالو کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. تو یہاں پر ہمیں دیکھیں اصل میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس آیت سے. ہم بظاہر تو ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمیں جنت ملے، ٹھیک ہے نا، مگر ہمیں کہاں ہم اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ دیکھیں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ایسے مقام ہر قدم پر ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں. ہمارا نفس ایک طرف جا رہا ہوتا ہے اور اللہ کا حکم ایک دوسری طرف ہمیں بلا رہا ہوتا ہے. تو ہم ہر اس لمحے میں ہم کس چیز کو چوز کرتے ہیں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم دنیا چاہنے والے ہیں یا ہم آخرت چاہنے والے ہیں. ویسے تو ظاہری بات ہے ہر انسان جنت کی دعا بھی کرتا ہے اور جنت کی خواہش بھی رکھتا ہے، مگر ہمارے فیصلے ہم کس طرح کرتے ہیں، ہم چوائسز کرتے وقت ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے، ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں. کیونکہ ہر قدم پر ہمارے لیے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اب نماز کا وقت ہے اور ہم کوئی اور دنیا کی چیزوں میں مشغول ہیں، نماز پڑھ لیں گے، اس میں نماز اتنی دیر ہوئی کہ پھر جلدی سے بس فاسٹ کر کے ہم نے نماز پڑھ لی اور ہم نے سمجھا کہ ہم نے تو اپنا کام کر لیا. ٹھیک ہے، تو گویا کہ ہم نے اس وقت دنیا کو ترجیح دی یا آخرت کو ترجیح دی. ہم نے اللہ کے طرف زیادہ ثواب کی طرف نیت ہمارا دھیان تھا
یا ہم دنیا کے کام کی طرف زیادہ دھیان تھا. اسی طرح جو بھی معاملہ ہے ہر کام میں اگر ہم نیت رکھیں گے. دیکھیے مثال کے طور پر اب شوہر کو حکم دیا گیا کہ وہ گھر بیوی بچوں کے اخراجات کا ذمہ دار ہے. اب وہ ذمہ داری تو پوری کرے، لیکن پھر اس کے دل میں یہ ہو کہ میری بیوی میری احسان مند ہو، اور اس کے دل میں غرور ہو کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں کہ میں اتنا خرچ کرتا ہوں اپنی فیملی پر. تو گویا کہ وہ جو ہے ہر بات میں احسان جتا رہا ہے، تو گویا وہ پھر آخرت کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کے لیے نہیں کر رہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ مجھے اپنے گھر کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، تو پھر میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے اللہ اجر دے گا. اسی طرح ہم کسی رشتہ دار کی مدد کرتے ہیں، پھر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ رشتہ دار اب ہمارا بالکل ایسا کہ ہم سے آنکھ ملا کر نہ بات کرے، ہم سے اونچی آواز میں بات نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو اس کی کفالت کر رہے ہیں، ہم تو اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں بڑا سمجھے، لوگ ہمیں بڑا داتا سمجھے کہ ہم تو لوگوں کو دیتے ہیں. تو کسی بھی کام میں ہمیں اپنی نیت کو جھانکنا ہے. جیسے ہم اپنے گھر میں کھانا پکا رہے ہیں، تو اب کھانا پکا کے پھر اتنا موڈ خراب ہے کہ وہ میں 4 گھنٹے سے کچن میں ہوں اور سب پر احسان کر دیا میں نے، تو پھر ہم نے گویا کہ نہیں، اللہ کے لیے نہیں کیا. اس لیے کہ جب ہم اللہ کے لیے اپنے حقوق ادا کریں گے لوگوں کے، ہم بہت سارے حقوق اور مسائل ہمیں پیچھے بتائے گئے ہیں. ہر حق کو، ہر ذمہ داری کو ہمیں اللہ کے لیے ہمیں ادا کرنی ہے. تو پھر ہمیں بندوں سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا کہ بندے ہمیں پھر اس کے بعد اچھا ٹریٹ کرتے ہیں، برا ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے کیا اور ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی. تو ہر قدم پر جو انسان یہ دیکھے گا کہ میرا آخرت کا نقصان تو نہیں ہے، دنیا کے فائدے حاصل کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں اچھی زندگی گزارنے میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ہر فیصلے پر اگر جو انسان سوچے گا کہ مجھے آخرت کا نقصان تو کہیں سے نہیں ہو رہا، تو آخرت کا نقصان کر کے اگر ہم دنیا کمانے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر ہم دنیا چاہنے والے ہیں. تو دنیا تو ہمیں دے دے گا اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں جو لکھا ہے اتنا تو اسے دنیا کی نعمتیں ملی جائیں گی. لیکن پھر آخرت کی چونکہ ہماری نیت نہیں تھی، تو اس لیے آخرت کے لیے ہمیں نہیں ملے گا. اس لیے انسان کو اپنی نیت کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے اور اس احساس کے ساتھ رہنا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے لیے نیک بن کے رہ رہا ہوں، اللہ کے لیے اچھے کام کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ، اور دعا بھی ہماری، ہم نے پڑھا کہ جو لوگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی ہم دنیا کی بھی خیر مانگے اور آخرت کی بھی. اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سے پہلے کی آیت میں بتایا کہ جو صرف دنیا کی خیر مانگتا ہے تو پھر اسے آخرت کے لیے اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. تو اسی وجہ سے دیکھیں جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام نہیں کرتے تو ان کے بڑے بڑے نیک کام ہوتے ہیں، لیکن پھر ہم سوچتے ہیں ان کو کیوں نہیں آخرت میں فائدہ ملے گا. تو ان کو اس لیے نہیں ملے گا کہ انہوں نے آخرت کی نیت سے نہیں کیا، اللہ کی رضامندی کے اور اللہ کی فرما برداری کی نیت سے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بس یا تو کوئی نیت نہیں تھی ان کی، یا پھر انہوں نے دنیا کے دکھاوے کے لیے کیا. تو دنیا میں وہ مشہور ہو جاتے ہیں، ان کو دنیا میں مل جاتا ہے. لیکن ہمیں کانشیس زندگی گزارنی ہے. ایک مسلمان کانشیس ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ احساس زندگی میں ہر وقت ہمیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر آگے آیت ہے اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں سارا کچھ سمجھانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کیسے زندگی پر اللہ کا قانون کس جگہ پر ہمیں پورا کرنا ہے، کس جگہ پر اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین جو ہے یہ مبالغہ ہے اس میں، یعنی بار بار بہت زیادہ جو ہے وہ، اور قوام ہے قوم سے ہے کھڑا ہونا، یعنی کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مضبوطی سے جم کر انصاف کرنے والے بن جاؤ.
تو اب انصاف یہاں پر کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں انصاف جو ہے عدالت میں بھی انصاف ہوتا ہے، لیکن ہم ہر وقت تو عدالت میں نہیں ہوتے نا. ہم عام زندگی میں انصاف کیسے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا دین آ گیا، اب قرآن اور سنت میں تمام حق اور باطل کو واضح کر دیا گیا، تمام احکامات دے دیے گئے. تو اب جو ہے ہمارا ہر قول ہر فعل جو ہے شریعت کے ترازو میں ہم تول کر کریں. ہمیں شریعت کا علم ہونا چاہیے اور ہم ہر کام کو شریعت کے لحاظ سے کریں، شریعت کے ترازو سے ناپ کر کریں. یہ مطلب ہے کہ ہم بالکل ہم قوام بن جائے، بار بار قائم کرنے والے، مسلسل قائم کرنے والے، اس دین کی شریعت کو پکڑنے والے. اور اگر ہم اس کو مزید ہم اس کو اس طرح سے لے کہ کبھی ہم ایسی سچویشن میں آتے ہیں کہ اختلافات ہوتے ہیں، بندوں کے درمیان اختلافات ہو رہے ہیں، اب ہم ایسی سچویشن میں ہیں کہ ہمیں حق کا پتہ ہے، تو اب ہمیں حق کی طرفداری کرنی ہے، ہمیں حق قائم کرنا ہے. بہت جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں اختلاف ہو رہا ہے، کہیں گھروں میں ہی آپس میں معاملات ہوتے ہیں، فیملی میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، رشتہ داروں میں، لیکن ہم بعض اوقات اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو وہاں بھی انصاف، ہر چیز میں انصاف اور اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہی یہی انصاف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کونو قوامین، قوام ہو جاؤ، بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ. اور انصاف پھر زندگی کے ہر معاملے میں انصاف کرو اور اللہ کے احکامات کو فالو کرنے میں انصاف کرو. للہ، دین شہداء للہ، اور گواہ بن جاؤ، گواہی دینے والے بن جاؤ اللہ کے لیے. اب اس کے بھی دو مفہوم لیے جا سکتے ہیں. ایک تو ہمیں اللہ نے امت وسط بنایا ہے، تو امت وسط کا کام کیا ہے کہ وہ نہ صرف خود اللہ کے دین پر چلے بلکہ دوسروں تک اللہ کا دین پہنچائے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر کیا ہے اس کا ریفرنس میں بھول گئی ہوں لکھنا، بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اسی طرح ہم نے تم کو وسط شاہراہ پر قائم رہنے والی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے دین کی گواہی دیں، یعنی کہ اس سچے دین کو لوگوں تک پہنچائے، داعی بن جائیں لوگوں کو. امت وسط کا مقصد کیا ہے، ایک فریضہ کیا ہے کہ لوگوں کو دین پہنچانا. تو اللہ کے دین کے گواہ بن جائیں، گویا کہ ہم اللہ کے دین کے داعی بن جائیں. اور دوسرا آف کورس یہ بھی مطلب ہے کہ ہم گواہی دیں، اگر ہمیں کوئی کہیں پر اختلافات ہے اور ہماری گواہی کی ضرورت ہے تو ہم سچی گواہی دیں، چاہے وہ پھر گواہی کیسی ہو. وَلَوْ، اور اگرچہ، عَلَىٰ، اوپر، انفسکم، تمہارے خلاف کے، تمہارے نفس کے خلاف جا رہی ہو. اعلیٰ یہاں پر خلاف کے معنی ہے کہ تمہارے نفس کے خلاف بھی اگر وہ گواہی دینی پڑ رہی ہے، کہیں حق کو قائم کرنے کے لیے تمہاری مرضی کے خلاف جانا پڑتا ہے، کوئی اللہ کا ایسا حکم ہے جو ہمارے نفس کے خلاف ہے، تو بھی اس پر صحیح عمل کرو. اور کہیں گواہی دینی ہے کسی معاملے میں، تمہیں صلح صفائی کروانی ہے، تب بھی حق کے ساتھ کرو، کسی غلط جگہ پر نہ جھکو. چاہے تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہو، تمہارا نفس کہیں اور، تمہارا دل کچھ اور چاہتا ہو، لیکن تم وہ کرو جو کہ حق بات ہے. اوِل والدین، اور والدین کے خلاف. دیکھیں والدین، جن لوگوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے اکثر ہم ان کے لیے، والدین بچوں کے لیے، بچے والدین کے لیے کبھی ہم حق سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، لیکن والدین کے خلاف بھی، والدین جو ہے ظاہری بات ہے کہ والدین کی محبت ہوتی ہے، تو ایک مثال کے طور پر بتا دیا گیا کہ تمہارے قریب ترین محبوب ترین رشتے بھی ہوں تب بھی تم حق سے نہ ہٹو، حق کے پر قائم رہو. والاقربین، اور رشتے داروں کے. ان یکن، اچھا یہاں تک اگر ہم غور کریں تو
یہاں تک ہم تھوڑے سے معاملات سمجھ سکتے ہیں. پہلے تو ہم یہی بات ہے کہ پہلی بات قوامین، کونو قوامین، قائم کرنے والے ہو جاؤ، تو اس دین کو قائم کرنے والے ہو جاؤ اور اس کو خود بھی پوری طرح سے کاربند رہو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، دوسروں کو بھی اسی پر چلنے کی دعوت دو. چاہے پھر تمہارا دل، بعض اوقات تمہارا دل کچھ اور چاہ رہا ہو لیکن اللہ کا حکم کچھ اور ہے تو تم اسی کو مانو. دوسرا، اگر کہیں معاملات ایسے ہیں جس میں تمہیں معاملات میں، اختلافات میں تمہیں انصاف کی ضرورت ہے، حق بات پر چلنا ہے، تو حق پر چلو، اور چاہے تمہارے اپنے نفس کے خلاف گواہی ہو. اب دیکھیں اس کو ہم کیسے لیں عمل میں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر کچھ خود غرضی ہوتی ہے، اور جن لوگوں سے ہمارا معاملہ ہے ہم جانتے بوجھتے، ہمارا دل ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم کرتے ہیں کیوں؟ ہمارا نفس ہمیں ابھار رہا ہوتا ہے، ہماری دل کی خواہش یہی ہوتی ہے. اب ہمیں سامنے والا کہتا ہے، احساس دلاتا ہے کہ دیکھو یہ تم زیادتی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ تم میرا حق تلفی کر رہے ہو. تو ہم کیا کریں ایسے میں؟ اگر جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ ایکسیپٹ کر لے، چاہے اس کا دل کے خلاف ہے، اپنے خلاف بھی گواہی ہے، مگر بولے ہاں ٹھیک ہے، معافی مانگ لے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان معافی مانگ لے کہ ٹھیک ہے، میں غلط ہوں، تم صحیح ہو، ٹھیک ہے. یہ ایک مثال ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ہر انسان، جب ہم اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں کہ ہر حال میں حق پر رہنا ہے، تو پھر انسان کی زندگی میں ہزار معاملات ہوتے ہیں جہاں پر ہم اس آیت پر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر والدین کے معاملے میں دیکھیں بعض اوقات والدین غلط ہوتے ہیں، لیکن کچھ رشتوں میں والدین کی وجہ سے ہم زیادتی کر بیٹھتے ہیں. جیسے اگر عام مثال یہ ہو سکتی ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس لیے کہ اس کے والدین کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، تو پھر ایسا نہ کرے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے کسی کو خوش کرنے کے لیے. اور دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ دیکھیں اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، علماء یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ چونکہ والدین کی فرما برداری فرض ہے بندے پر، تو اب کہیں ایسا معاملہ آ گیا کہ والدین کے خلاف کہیں گواہی دینی ہے، کوئی معاملہ ایسا ہو گیا کہ آپ کے والدین نے غلط ہے، اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو کیا اولاد والدین کے خلاف بات کر سکتی ہے؟ تو اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ والدین اگر غلطی پر ہے تو اولاد ان کے خلاف گواہی دے سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گواہ دینے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ چاہے والدین کے خلاف پڑھ رہی ہو. اور دوسرا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے اس سے کہ والدین اگر تمہیں ایسی بات پر مجبور کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی دین کے خلاف ہے، تو پھر بھی تم والدین کی بات نہ مانو، پھر اللہ ہی کی بات مانو. تو پھر اسی طرح اقربین، تمہارے رشتہ دار ہیں، قریب ترین رشتہ دار ہیں. دیکھیں وراثت کے معاملے میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایک فیملی میں کوئی بڑا لے کے بیٹھ جاتا ہے، خاص طور سے گھر میں اور بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو ٹال مٹول کی جاتی ہے. اب دوسرا بھائی اتنا وہ نہیں ہے برا، لیکن وہ ہمت نہیں کرتا، اپنے بھائی ہی کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، بہنوں کا حق ہے. اب بہن کچھ منہ کھولتی ہے تو اس کو ہی برا کہا جاتا ہے کہ تم غلط ہو. اسی طرح کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر ایک بھائی غلط کر رہا ہے تو دوسرے بھائی جہاں حق بات ہے اس کی طرف وہ بات کہتے ہوئے نہ ڈرے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کچھ اور وجوہات بتا رہے ہیں جہاں انسان حق سے گواہی دیتے ہوئے گھبراتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ لحاظ میں انسان، یا تو کوئی بہت امیر آدمی ہے تو انسان اس کا لحاظ کر جاتا ہے، اس کے سامنے پاورفل ہے، امیر آدمی ہے تو خود بخود ایک انسان اس کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے. یا بعض اوقات غلط کام کرنے والا اتنا محتاج اور غریب ہے کہ انسان کہتا ہے اب یہ بیچارہ ویسے ہی اتنا غریب ہے، محتاج ہے، تو پھر انسان کہتا ہے کہ چلو چھوڑو، اس نے غلط کیا تو کیا، اب اس کے لیے
کوئی بات نہیں، ہم غلط نظر انداز کر دو اس کی غلطی کو. اوکے سمینہ، انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے آپ کے ٹیسٹ میں. تو ان اگر یکن ہو غنیًا غنی مالدار، او فقیراً اور یا محتاج ہو، تو تم چاہے کوئی بھی صورت ہے، محتاج ہے یا غنی ہے، فاللہ تو اللہ تعالیٰ اولا. اولا کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے. یہاں پر خیر خواہ جو ہے وہ اس میں لفظوں میں نہیں ہے، مگر اولا میں یہی معنی ہے. اولا بہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا تم سے زیادہ، اللہ ان سے قریب ہے. اللہ ہر اپنے بندے سے قریب ہوتا ہے، اللہ خالق ہے، اپنی مخلوق سے قریب ہوتا ہے. تو تم جو ہو لحاظ مت کرو کہ بھئی یہ امیر ہے اس لیے اس کا لحاظ کر لیا، یا ایک غریب ہے اس کا لحاظ کر لیا، اور تم نے یا تو جھوٹی گواہی دے دی یا بات کو چھپا لیا یا چپ رہ گئے، حق بات کو نہیں کہا. تو تم ایسا مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ان سے قریب ہے، ہر بندے سے اللہ قریب ہے. تو تم حق بات پر قائم رہو. فلا تو نہ تتبعوا، تم پیروی نہ کرو، الہوا اپنی خواہش کی. تمہارا دل چاہ رہا ہے، تمہیں اس سے زیادہ محبت ہے، تم اس سے زیادہ امپریس ہو کسی امیر سے، کسی غریب سے، کسی رشتہ دار سے. اب تمہارا اپنا نفس کچھ اور طرف ہے، لیکن تم اپنے نفس کی بات بھی نہ مانو. جہاں حق بات ہے وہاں حق کو قبول کرو. ان تعدلوا، تم عدل سے نہ پھرو. اور عدل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں عدل یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اختلافات میں، معاملات میں حق بات کرو، اور عدل یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے احکامات کے ساتھ عدل کرے کہ مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے، وہ سب سے زیادہ مقدم ہو میرے لیے. تو یعنی کسی کے لحاظ میں تم آ کر تم عدل سے نہ پھرو، اور نہ ہی وَإِن تَلْوُوا، اور تم کج بیانی کرو. تم تلوو کہتے ہیں بات کو موڑنا. تو تم جو ہے اس وجہ سے بات کو نہ موڑو، یا کج بیانی نہ کرو، یا کچھ اور غلط بیانی نہ کرو. جان بوجھ کر تم بات کو نہ بدلو کسی کے لحاظ کرنے میں، ٹھیک ہے. یا پھر کیا کرو، او تعرضوا، یا تم اعراض کرو، یا پھر تم گواہی کو چھپا ہی دو، تم گواہی نہ دو، تم حق بات بتانا کچھ بھی نہ بولو، چپ ہو جاؤ. اور یہاں تعرضوا کو اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ دیکھیں انسان جو ہے اعراض کرنا، تو اب اعراض کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو نظر انداز کرنا. تو یہاں پر اگر ہم شروع سے ہم دو معنی لے رہے ہیں اس آیت کے، تو اگر دین پر چلنے میں، دین کے احکامات میں کوئی چیز میں تمہارا نفس کہیں اور جا رہا ہے، تو تم اس اللہ کے احکامات کو نظر انداز مت کر دو، ٹھیک ہے. کچھ بعض نظر انداز کر دو اور بعض پر عمل کرو، ایسا مت کرو. اور اگر معاملات میں فیصلہ کرنا ہے تو تم اس میں بھی نظر انداز کر جاؤ کہ خاموش ہو جاؤ. تمہیں حق بات پتہ ہے لیکن تم خاموش ہو. کیوں خاموش ہو؟ کہ تمہارے بولنے سے تمہارے کسی پیارے کو نقصان ہو جائے گا، یا کسی امیر کے جس کے تمہارے دل میں بڑی عزت ہے اس کو نقصان ہوگا، یا کسی فقیر کو جس کے لیے تمہارے دل میں بڑی ہمدردی ہے اس کو نقصان ہو جائے گا. نہیں، یہ سب چیزیں چھوڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ کر کے دین پر قائم رہو. دین کے احکامات سے نہ تو اعراض نہ کرو، اس سے نہ منہ موڑو، اور نہ حق بات سے منہ موڑو. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بیما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرن، کیوں تمہیں خیال رکھنا ہے، کیوں تمہیں دین کے ہر بات کو ماننا ہے کہ تمہارے ہر عمل سے اللہ خبیر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. تو تم اگر ایسا کرو گے تو پھر تم اپنا نقصان کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تم ناراض کرو گے، تم اللہ سے معاملہ اپنا خراب کرو گے. تو یہاں پر ہمیں
میں یہ بھی ہے کہ جو کہ یہود کی پیچھے مثالیں ہمیں دی گئی کہ انہوں نے جو ہے وہ بدل دیتے تھے، بات کو بدل دیتے تھے، اپنے کتابوں میں احکامات کو بدل دیتے تھے، تو تم ایسا نہ کرنا. اور ہمیں امت مسلمہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دین پر قائم رہنا ہے. اور دین پر قائم رہنے یہ آیات جب سارے احکامات پیچھے آئے تو ان سب پر اللہ تعالیٰ کے نے ہمیں جو جو باتیں بتائی ہیں، جو جو سکھایا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اور اگر اعراض کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو الحمدللہ یہاں پر آج کا ہمارا لیسن یہاں تک ہے. ویسے تو مختصر ہے لیسن، لیکن اس میں بہت کچھ سمجھنے کا ہے. دیکھیں ہم آج امت مسلمہ میں اور آج ہم سب جو ہیں، ہمارا فوکس دنیا پر اتنا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بہت کم غور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر تقویٰ اللہ کا تقویٰ ہمارے دل میں، تو ہمارا ہر لمحے ایک فیصلہ ہوتا ہے، ہمیں کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں ہر قدم پر اللہ کے فیصلے کے مطابق، دین کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فصیحہ ماشاء اللہ آپ کی طرف خیریت ہوگی سب الحمدللہ. تو اور دین کے احکامات پر چلنے ہی میں ہمارے لیے فائدہ ہے انشاءاللہ، اور اس سے اعراض برتنے میں ہمارا ہی نقصان ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس دین پر چلنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. آمین. تو انشاءاللہ